خوش ہونا منع ہے۔ مملکت خداداد پاکستان میں خوشی کی جبلتوں کا اظہار لہو و لعب میں شمار اور مکروہ فعل سمجھا جاتا ہے۔ مور جنگل میں ناچ سکتا ہے، پرندے چہچہا سکتے ہیں، پانی کی ندیاں گنگنا سکتی ہیں، آبشاریں شور مچا سکتی ہیں، درختوں کی ٹہنیاں جھوم سکتی ہیں، لیکن اس پاک سرزمین پر اشرف المخلوقات کے لیے جشن حیات یعنی سیلیبریشن آف لائف منانے کی گنجائش بہت محدود ہے۔ سماجی محفلوں اور تقریبات میں مرد و زن کا مل کر بیٹھنا، خوشی سے ناچنا گانا، ترنگ میں جھومنا سماجی اور سرکاری لحاظ سے یہ سب نازیبا افعال ہیں۔ ایسا کرنے سے فحاشی اور بے حیائی کے فتوے لگتے ہیں، بڑے بوڑھوں کی بھویں تن جاتی ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا اور سرکاری تقریبات پر ریاست نے سخت کوڈ مقرر کر رکھے ہیں، اور جہاں کوڈ مقرر نہیں بھی ہوتے، لوگ ڈر کے مارے خود پر سینسر آپ ہی لگا لیتے ہیں۔ چونکہ مذہبی بنیاد پرستی عام ہو رہی ہے، لہذا ہر سماجی مقام پر کوئی نہ کوئی مذہبی شدت پرست ضرور موجود ہوتا ہے، جس نے سوسائٹی کی اصلاح اور اس کی اخلاقی حدود کی حفاظت کا ٹھیکہ از خود لے رکھا ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر محفل کی اکثریت بھی کسی ایسے عمل میں مشغول ہونا چاہے جو اس ٹھیکیدار کے نزدیک لہو و لعب ہے، تو اس اکیلے کی موجودگی سب کی تفریح حرام کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اکثریت بے شک بور ہو جائے، نوجوان کی خوشیوں پر پانی پھر جائے، خوشی کی محفل پر مردنی چھا جائے، ایک شخص مذہب کے نام پر سارے معاشرے کو بلیک میل کرنے کے لیے کافی ہے۔ میڈیا کا حال یہ ہے کہ خواتین سروں کو دوپٹوں اور چادروں میں لپیٹے دبکی بیٹھی ہوتی ہیں۔ سہمی اور دبی ہوئی شخصیتوں کی مالک یہ اناؤنسرز اتنے دبے لہجے میں بات کرتی ہیں کہ دیکھنے اور سننے والوں کو نیند آنے لگتی ہے۔ ان کے ملنے جلنے اور ناظرین کے ساتھ ایک کھلے لہجے میں بات کرنے پر پابندی ہے۔ اس پاکیزہ کوڈ کے تحت خواتین گانا گا سکتی ہیں، نہ ناچ سکتی ہیں۔ اس پاکیزہ معاشرے میں فقط مرد ناچ سکتے ہیں، حالانکہ یہ معاشرہ مردوں کے ناچنے کو بھی معیوب سمجھتا ہے۔ ریاستی کوڈ میں پابہ زنجیر پی ٹی وی اپنے فنکشن کے لحاظ سے مجبور ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ تفریح فراہم کرے، چنانچہ گانے بجانے اور رقص کا شوق فوک کلچر کے نام پر پورا کیا جاتا ہے۔ لوگ رقص و موسیقی میں ملا کو فحشی نظر آتی ہے، لیکن اس کی تہذیبی جڑیں ہونے کی وجہ سے ملائیت کا بھی زور نہیں چلتا، اور دوسرے ملائیت کو فوک اس لیے بھی گوارا ہوتا ہے کہ فوک بذات خود تبدیلی کے عمل میں ایک خاص قسم کی رکاوٹ ہوتا ہے۔ چنانچہ غیر شرعی ہونے کے باوجود ملا فوک رقص اور موسیقی پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن سوال یہ ہے کہ جدید، تیز، ہائی ٹیک اور گلیمر سے بھرپور دنیا میں فیوڈل زمانے کا لوک رنگ عوام کو کس حد تک ذہنی اور روحانی ریلیف دے سکتا ہے۔ میل اور فیمیل نیوز ریڈر کے بیچ میں فاصلہ رکھا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ دونوں ابھی ٹی وی کے کناروں سے باہر گر جائیں گے، لیکن اسلامی جمہوریہ نے ایسا اس یقین دہانی کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کہیں خبریں پڑھتے ہوئے دونوں سکرین پر ہی فحاشی نہ شروع کر دیں، یا پاک ناظرین نوجوان عورت اور مرد کو ساتھ دیکھ کر سفلی جذبات کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ مولوی کا اصل کام ترقی اور ذہنی کشادگی کو روکنا ہے۔ یہ کام جس طریقے سے بھی ہو جائے اسے بھاتا ہے، چنانچہ یہ قوم خوشی اور تفریح کے معنی بھول چکی ہے۔ یہاں پر خوشی کے دو بڑے تہوار عید کے نام سے منائے جاتے ہیں۔ چھوٹی عید کا انتظار اتنی دھوم دھام سے کیا جاتا ہے کہ لگتا ہے جب یہ تہوار آئے گا
لوگ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے. عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، سب کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے ہیں، جیسے مسرت و انبساط کا کوئی طوفان اٹھنے والا ہے. اور پھر وہ سعید دن آ جاتا ہے، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے. خوشی کا عظیم ترین دن اور خوشی کے اظہار کی کوئی صورت نہیں. بڑے بوڑھے کسیانے ہو کر ایک دوسرے کو کہنے لگتے ہیں عید تو بچوں کی ہوتی ہے. مصنوعی خوشی کے تاثر کو نبھانے کے لیے ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے کہ خصوصی طور پر تیار شدہ کھانوں پر ٹوٹ پڑا جائے. چنانچہ یہاں خوشی کا مطلب کھانا کھانا ہے. خوشی کا کوئی بھی موقع ہو، تان کھانے پر ٹوٹتی ہے. کسی بھی تقریب کا لب لباب بس کھانا ہوتا ہے، لہٰذا ہم مفت کا کھانا خوب ٹوٹ کر کھاتے ہیں. لگتا ہے صدیوں کے بھوکے ہیں، اصل میں بھوک روحانی اور ذہنی ہے. پوری خوراک سے کی جاتی ہے. مفت کا کھانا کھا کر خوش ہوا جاتا ہے. ہنسنے، کھیلنے اور ناچنے گانے پر پابندی ہے. مرد و زن کا سماجی اختلاط عمومی طور پر ناپید ہے. دونوں ایک دوسرے کی سماجی رفاقت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے نزدیک عورت اور مرد کے ملنے کا ایک ہی مطلب ہے، اور وہ ہے سیکس. مرد و زن صاحب شعور انٹلیکچول ہستیاں نہیں، محض حیوانی اور جنسی پتلے. اگر دو گھڑی ساتھ بیٹھ لیے یا آپس میں ہنس دیے تو رشتوں ناتوں کی ساری تقدیس کو فوری پامال کر دیں گے. چنانچہ مرد و زن کو الگ الگ رکھنے کی وجہ سے دونوں اصناف کے فریقوں میں جنسی حساسیت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. سماجی سطح پر اگر لمحے بھر کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں تو خام خواہ اپنے اپنے طور پر خود کو گلٹی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا اس سوسائٹی میں دونوں فریق ذہنی طور پر مریض ہو چکے ہیں. وہ ایک دوسرے سے دور رہ کر اپنے کردار کی صفائی کا ثبوت دینے کی لاشعوری کوشش کرتے ہیں. لیکن مرد و زن کا سماجی طور پر ایک دوسرے سے دور ہونا دراصل اس فطری خوشی کی موت ہے جسے ایک دوسرے کے پاس رہ کر دونوں حاصل کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ ظلم نوجوان نسل پر ہے، جن کے وجود سے خوشیاں خود بخود پھوٹنے کا وقت ہوتا ہے. عمومی گھٹن کی فضا میں غیر مخلوط سوسائٹی کی وجہ سے ان کی فطری خوشیاں مرجھا کر رہ جاتی ہیں، شخصیتیں دب جاتی ہیں، انہیں زندگی کے حقیقی لطف سے محروم کر دیا جاتا ہے. ان کے لیے زندگی کا مطلب ایک حیوانی سطح کی خشک روٹین ہو جاتا ہے. چنانچہ وہ بھی سینس آف انسیکیورٹی کے مارے نفسیاتی مریض ہو کر بعد ازاں اس قوم کی بزرگ نسل بنتے ہیں. چونکہ وہ خود زندگی کے فطری لطائف سے محروم رہے ہوتے ہیں، چنانچہ انتقام کے طور پر اپنی نئی نسل کو بھی ان سے محروم رکھتے ہیں. نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں مل بیٹھ نہیں سکتے، ہنس کھیل نہیں سکتے، ایک دوسرے کے دوست نہیں بن سکتے، کسی فنکشن میں اپنے پسندیدہ آرٹسٹ کے ساتھ ناچ گانے میں شریک نہیں ہو سکتے. یہاں شرافت اسے کہتے ہیں کہ جذبات پر پابندیاں لگائیں، احساسات کو دبائیں، پھول کی طرح خود کو کھلنے نہ دیں. اس لسانی اور ایک بار کے جیون کو روگ اور سوگ میں بدل دیں. زندگی کے سانس اس ذات کی پوجا پاٹ میں وقف کر دیں جو بقول ان کے پوجا پاٹ کا محتاج ہی نہیں. زندگی سے نفی کا نام پرہیزگاری ہے. یہ تنگ نظر خود کو خدا سے زیادہ دانشور سمجھتے ہیں، جس نے جسم، روح اور ماحول کی سب خوبصورتیاں پیدا کی تاکہ ہم ان سے لطف اندوز ہو سکیں. یہی حقیقی عبادت ہے کہ زندگی بھرپور طریقے سے گزاری جائے، اس کے ایک ایک لمحے سے لطف و آگہی کا رس کشید کیا جائے، تاکہ موت آئے تو پورے اطمینان کے ساتھ اس جیتی جاگتی دنیا سے رخصت ہوا جائے کہ قدرت نے جو بھی جیون کے نام پر بخشا تھا اسے جی بھر کر گزارا ہے. سب سے زیادہ شامت لڑکی ذات کی آتی ہے. اس کے معاملے میں یہ معاشرہ نہایت مجرمانہ خیالات کا حامل ہے. پاکیزگی، صالحیت اور شرافت کے نام پر لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتا ہے. اس فرسودہ تہذیب میں لڑکیوں کو جیسے کچلتے ہیں وہ جدید ذہن کے لیے بڑا ہی اذیت ناک ہے. اس معاشرے کے نزدیک اخلاق بڑا ہے، انسان چھوٹا ہے. یہ خود ساختہ اخلاقیات کے نام پر انسان کو مسخ کر دیتے ہیں
عورت کی عزت بچانے کے لیے اسی کا خاتمہ کر دیتے ہیں. اس کا وجود اور بدن ہی اس کے لیے دعوت گناہ بن کر رہ جاتا ہے. لڑکی کے پیدا ہوتے ہی خاندان میں عزت کی حفاظت کا احساس جاگ پڑتا ہے، گویا ایک خطرناک نئی چیز نے جنم لے لیا ہے. اس کی حرکات و سکنات انتہائی محدود کر دی جاتی ہیں. اسے برقعوں، پردوں، چادروں، دوپٹوں میں ڈھانپ دیا جاتا ہے. حیرت کی بات ہے کہ یہ حرکتیں وہ افراد کر رہے ہوتے ہیں جو خود کو صالح اور پاک باز گردانتے ہیں. اگر یہ لوگ صالح اور پاک باز ہیں تو پھر ان حرکتوں کا مطلب کیا ہے؟ عورت کو آپ سے اور آپ کو عورت سے خطرہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ دراصل صالحیت کے نام پر یہ لوگ نیتوں میں کھوٹ کی سوسائٹی تعمیر کرتے ہیں. اس ملک کی جغرافیائی رنگا رنگی اور قدیم تہذیبوں کی وارث تاریخی زمین میں دنیا بھر سے ٹورزم کو کھینچنے کی زبردست استعداد موجود ہے. دریا، ریگستان، برف پوش پہاڑی سلسلے اور سرسبز وادیاں موجود ہیں. غیر ملکی کرنسی کمانے کا اتنا بڑا وسیلہ محض ریاست کی رجعت پسندانہ آئیڈیالوجی کی وجہ سے بیکار پڑا ہے. ہمسایہ ملک کے ساتھ تصادم کے شوق میں جس ملک نے اپنا امن ہمیشہ کے لیے گروی رکھ چھوڑا ہو، جہاں بیرونی ہاتھ والے دہشت گردی کے واقعات میں معمول ہوں، جس ملک میں جنگ کی باتیں اچانک شروع ہو جائیں، جہاں بنیاد پرست جہادی مسلح تنظیمیں کھلم کھلا جنگجوئی کی تبلیغ کرتی ہوں، فرقہ وارانہ تشدد عام ہو، جو قوم اپنی تاریخی جڑوں سے اس لیے نفرت کرتی ہو کہ ان کے آباء و اجداد کے اعتقادات ان کے آج کے مذہب سے مطابقت نہیں رکھتے، جو قوم اپنی زمین کو تاخت و تاراج کرنے والے بیرونی حملہ آوروں کی محض اس لیے حمایت کرے کہ وہ ان کے ہم مذہب تھے، وہ قوم جو ہو جنوبی ایشیائی لیکن عرب و فارس کی تاریخ کو اپنی تاریخ کہنے سے نہ شرمائے، ایسی قوم خواہ کتنی خوبصورت دھرتی میں کیوں نہ بستی ہو، عالمی برادری میں باعزت مقام کس طرح پا سکتی ہے؟ ترقی یافتہ قوموں کے افراد سیر و تفریح اور تہذیب سے آگاہی کے لیے کس طرح آ سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی بھولا بھٹکا آ ہی جائے، انفراسٹرکچر کی پسماندگی کا ذکر بھی چھوڑ دیں. اس ملک کو میں تفریح نام کی اس کو کون سی چیز ملے گی؟ ہر طرف ممنوعات اور سخت اخلاقیاتی کوڈ کی خشکی چھائی ہوئی ہے. ہمارے پاس غیر ملکیوں کی کشش کے لیے ہے کیا؟ بور، سنجیدہ، خشک ماحول، نہ پینے کی آزادی، نہ ساحلوں پر سن بات کی، نہ کھیلوں کی سہولتیں، نہ ہوٹلوں میں رقص و سرود. زہد و تقویٰ کا گاہک کم از کم اس ہستی بستی ترقی یافتہ دنیا میں تو کوئی نہیں. یہ حرکت آخرت کی شوقین قومیں ہی کر سکتی ہیں جنہیں اس دنیا کی بربادی کا کوئی احساس نہیں ہوتا. خوشی اور تفریح سے محرومی کا سب سے بڑا عذاب نوجوان نسل پر وارد ہوتا ہے، اس لیے کہ جوانی کے دور کا مطلب ہی سیلیبریشن آف لائف یا جشن حیات ہے. فطرت نے جوانی کو پروگرام ہی ایسا کیا ہے. یہ وہ رومانی دور ہے جسے وقت بھی جھک کر سلام کرتا ہے. جوانی مستی میں ڈوبنے، کھل اٹھنے اور زندگی کے روشن پہلو دیکھنے کا نام ہے. لیکن یہاں بیشتر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تو ایسے ہوتے ہیں کہ جوانی جن پر ایک خواب کی طرح آتی ہے، وہ بچپن سے سیدھا بڑھاپے میں قدم رکھتے ہیں. جوانی کو معاشی بدحالی اور سماجی گھٹن دیمک کی طرح چٹ کر جاتی ہے. عشق و حسن کی سرمستیاں اس کے لیے محض ایک ہیولا ہوتی ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ یہ معاشرہ جوانی کو کچل دینے والا معاشرہ ہے تو بے جانا ہوگا. ہمارے پاس نوجوانوں کی تفریح اور خوشی کے لیے کچھ نہیں ہے. گھریلو ماحول عموماً گھٹن زدہ ہوتا ہے. اسکول جاتے ہیں تو وہاں ان اساتذہ کی کمی نہیں ہوتی جو ہر وقت ان کی جواں سالی کو مریضانہ اخلاقیات کے لیکچر دے کر ثواب دارین حاصل کر رہے ہوتے ہیں. سوسائٹی اور ریاست نے خوشی اور تفریح کے اظہار کے لیے کوئی آؤٹ لیٹ نہیں کر رکھے. پارکوں میں کپل سے پولیس نکاح نامے مانگتی ہے. کئی خدائی رضاکار ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی بھی جوڑے کو قریب دیکھ کر بوسو کنار کے الزام میں حوالہ پولیس کر سکتے ہیں. لوگوں کی پرائیویسی میں صریحاً مداخلت اس ملک میں قانونی طور پر جائز ہے. کیا ہم مہذب دنیا کا حصہ قرار دیے جا سکتے ہیں؟